تبدیلی آ رہی ہے جس میں امریکہ 20 برس کے بعد افغانستان سے جو امریکن لیڈ کولیشن فورسز تھی وہ نکل کے جا رہی ہیں۔ اس وقت جس سٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت ہے، جس سٹرینتھ اور یکجہتی کے ساتھ پاکستان آرمی کو جس طرح ہمیشہ 22 کروڑ عوام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اس یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والے چیلنجز کا سامنا کر سکیں، اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اب جو ایشو آپ دونوں دوست ڈسکس کر رہے ہیں، ملک صاحب اور آپ، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بھی چلے گی، معاشی چیلنجز بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، سسٹم کو ریفارم بھی کرنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ قوتیں جو اداروں کو بلیٹل کرنا چاہتی ہیں اور جو بیرونی پریشرز ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کا ہو، چاہے ایف اے ٹی ایف کا ہو، چاہے وہ امریکن پریشرز ہوں، جس طریقے سے ایک انریسٹ کریٹ کرنے کی ملک میں کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور وہ بڑا رائٹنگ آن دا وال ہے۔ وہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو 20 برس تک امریکہ یہی کہتا رہا ہے کہ پاکستان کا کردار دوگلا ہے، وہ ڈپلیشس ہے، وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ الزام ہم پر لگتا رہا۔ پھر جب کبھی انہیں کوئی کامیابی ملی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک میٹنگ کا وٹنس ہوں، وہ میٹنگ ہوئی تھی جان کیری اور سرتاج عزیز صاحب کی، اور میں اس وقت سفیر تھا۔ اس میں انہوں نے بڑے باشگاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ جان کیری نے کہ ہماری تمام تر مشکلات جو افغانستان میں ہیں اس کی وجہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI۔ اور پھر جب وہ پاکستان میں آئے اس کے ایک ہفتہ بعد تو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی مدعا آ کے اٹھایا، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو کہا کہ کیانی صاحب اس بات کا کیا جواب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت دو چیزوں کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اڈے کیوں مانگ رہے ہیں۔ اب انہیں ایک طرف جو 20 برس کی ہزیمت کے بعد وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، ایک تو وہ طالبان لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر برے طریقے سے ناکام ہو کے جا رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جن کو وہ مارنے آئے تھے، سموک آؤٹ کرنے آئے تھے، جن کے خلاف تورا بورا ہوا، جن کے خلاف مدر آف آل بامز یوز ہوا، جن کے خلاف ڈرون اٹیکس ہوئے، سب کچھ۔ لیکن دوسرا وہ پاکستان کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی اس طرح مدد نہیں کی، ان کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، دوسرے لفظوں میں۔ اب وہ یہاں بیٹھ کر اگر ان طالبان کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں انہوں نے نیک محمد کو کیا تھا جب وہ معاہدہ کر رہا تھا کمانڈر 11 کور کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ڈما ڈولا میں سٹرائک کی تھی کہ وہاں ایمن الزواری ہے اور 70 بچوں کو شہید کر دیا تھا، جس طرح انہوں نے پاکستان کو بیٹرے کیا اور سلالہ میں ہمارے فوجیوں کو نشانہ بنایا، پھر جس طرح انہوں نے ہمیں بیٹرے کیا اور انفارمیشن شیئرنگ کے معاہدے کے باوجود کچھ نہ بتا کر ایبٹ آباد میں ریڈ کیا، تو اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے طالبان کی لیڈرشپ کو افغانستان میں ایلیمینیٹ کریں، کیونکہ وہاں بیٹھ کر وہ یہ نہیں کر سکے۔ جنرل صاحب بڑا ڈیٹیل آپ نے بتایا، تمام تر غیظ و غضب جو ہے طالبان کا وہ پاکستان کی طرف مڑ جائے، اور پاکستان پر یہ الزام لگے کہ پاکستان امریکنوں کے ساتھ مل کر طالبان کی لیڈرشپ کو ختم کروا رہا ہے۔ جنرل صاحب میں اس کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ایک اور میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اینگل اس میں ڈالا جائے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہے جنہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ پوری دنیا میں دو ممالک تھے، ایک پاکستان تھا، ایک UAE تھا، اور ہمیشہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان کے طالبان سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے، خبریں انڈیا سے آ رہی ہیں کہ طالبان جو افغانستان کے ہیں دے آر ان نیگوسیشن ود انڈیا، تو کیا یہ ہمارا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا سفارتی ناکامی نہیں ہے کہ بھارت یہ کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ یہ صورتحال؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ طالبان ابھی دے ہیو ایوالوڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، انہوں نے گرو کیا 22 سالہ ریزسٹنس میں،
اور اس وقت وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے۔ ہم ان کی سوورینٹی کا، ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ کا احترام کرتے ہوئے نہ انہیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ کس ملک سے کیا تعلقات رکھیں گے۔ یہ آنے والے وقتوں میں سب کچھ خود کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں رشیا کی کتنی جگہ ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کی کتنی جگہ ہے، ایران کی کتنی جگہ ہے، پاکستان کی اور چائنا کا کتنا جگہ ہے، اور انڈیا کو کیا ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے سب سے پہلے کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے، اور امن قائم ہوگا تب جب افغان مل بیٹھ کر اپنا ایک حل تلاش کریں گے اور کسی انٹرم گورنمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ایک چیز اور میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کا کنسرن یہ ہے کہ وہاں داعش، القاعدہ اور آئسس وغیرہ کے ٹھکانے نہ بنیں، تو ان کو روکنے کی صلاحیت صرف طالبان میں ہے۔ اگر مضبوط طالبان حکومت فارم کرتے ہیں تو یہ جو دہشت گرد تنظیمیں سو کالڈ دنیا میں دہشت گردی کرتی ہیں، ان کو روکنے کی صلاحیت طالبان کے علاوہ کسی اور پپٹ گورنمنٹ میں نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی امریکہ افغانستان پر اپنی کسی نہ کسی طریقے سے، اگر پاکستان اس کو اڈے نہیں دیتا جس کا وہ انکار کر چکا ہے، کہیں اور سے بھی وہ اپنی ایئر بیس لے سکتا ہے تاکہ اس کی گرفت رہے اس ریجن میں؟ دیکھیں، اس کے پاس جو نزدیک ترین بیس آلریڈی ان کے پاس موجود ہے وہ تو قطر میں ہے، اور قطر میں ان کا بہت بڑا سپائنگ بیس ہے، بہت بڑا ملٹری بیس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو سلالہ میں سٹرائک ہوئی تھی اس کے جہاز بھی اس وقت امریکن ایئر کرافٹ وہ قطر کے ایئر بیس سے ہی اڑے تھے۔ اب دوسرا ان کے پاس آپشن ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ہندوستان ان کو اڈے دینا نہیں چاہتا۔ باہر کے اڈوں سے یہ دو کام کرنا چاہتے ہیں جو پہلے میں نے کہا ہے۔ ایک، یہ طالبان کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ڈرون سٹرائک کے ذریعے ایک ایک کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، یہ وہاں جب یہ کریں گے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، ایک انریسٹ بڑھے گا، اور افغانستان میں امن کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جائیں گے۔ اور یہ انسٹیبلٹی امریکہ کا اصل ڈیزائن ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی رہے، نہ روس اس راستے کو استعمال کر گوادر اور سی پیک میں شمولیت کرے، نہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے آئل اینڈ گیس پائپ لائنز افغانستان سے گزر کر گوادر تک آئیں، نہ چین اس راستے کو استعمال کر کے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف جا سکے۔ تو یہ وہ اہم گزرگاہ ہے جس کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے۔